إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے غزوہ خیبر کا ذکر چل رہا ہے. چپ رہنے. غزوہ خیبر کا پہلا حصہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور آپ کے سامنے یہ بھی ذکر ہوا کہ خیبر کا علاقہ کھیتیوں کے لحاظ سے مشہور اور قلعوں کے لحاظ سے بڑا مشہور. اور خیبر میں وہ لوگ بستے تھے جو مدینہ میں جن کو یہود کہا جاتا تھا، مدینہ کے رہنے والے شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا. وہ خیبر آباد ہو گئے. قلعوں کے لحاظ سے یہ علاقہ مشہور، بڑے زبردست قلعے. خیبر کا علاقہ دو حصوں پر مشتمل تھا. پہلا علاقہ نطات کہلاتا تھا جس میں 5 بڑے قلعے تھے اور دوسرے علاقے میں 3 زبردست بڑے قلعے تھے جس میں یہود آباد تھے. آپ کے سامنے ذکر ہوا مسلمانوں نے قلعہ ناعم اور قلعہ صعب کو فتح کیا. اس کے بعد یہود نکل کر قلعہ زبیر میں پہنچ گئے. یہ قلعوں کا نام تھا، قلعوں کے نام تھے. تیسرا بڑا قلعہ زبیر کہا جاتا تھا. بڑا زبردست قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع. راستہ اتنا مشکل تھا، نہ سوار جا سکتے تھے نہ پیادہ. اور یہود اندر سے قلعوں کے اندر سے حملے پر حملے کرتے جا رہے تھے. 3 دن گزر گئے، کوئی نتیجہ نہیں. اللہ کے نبی پریشان ہیں. ایک یہودی نے آ کے کہا، خیر خواہ تھا، کہا ابو القاسم آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں. ہاں ان کے پینے کا پانی اور چشمہ زمین کے نیچے ہے، یہ رات میں اتر کر پانی پی کر پانی قلعے میں لے جاتے ہیں واپس. آپ ان کا پانی بند کر دیں یہ گھٹنے ٹیک دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. رات کو صحابہ کھڑا کر دیے، پانی کے لیے ان کو نہیں چھوڑا. بالآخر 1-2 دن گزرے، زبردست جنگ ہوئی. یہود باہر نکل آئے، مسلمانوں نے سخت لڑائی کی، کئی مسلمان شہید ہوئے، لیکن قلعہ زبیر فتح ہو گیا. یہ تیسرا قلعہ زبیر سے نکل کر یہودی بھاگے اور قلعہ حصن ابی میں جمع ہو گئے سب. یہ بھی بڑا مضبوط قلعہ. اللہ کے نبی وہاں پہنچے، 2 یہود
دعوت مبارک دیتے ہوئے میدان میں نکلے، ادھر سے مسلمان نکلے، دونوں کو قتل کر دیا۔ دوسرے کو مارنے والے مشہور صحابی سرخ پٹی والے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جو سرخ پٹی باندھا کرتے جنگ کے وقت اور اکڑ کر چلتے تھے، اکڑ کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں، جنگ کے موقع پر اکڑ کر چلنا کوئی حرج نہیں، اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے دوسرے کو مارا، قلعے کے اندر گھس گئے، حتیٰ کہ بعد دوسرے مسلمان بھی اندر داخل ہو گئے، یہاں تک کہ وہ قلعہ حصن ابی بھی فتح ہو گیا اور یہودی بھاگ گئے۔ اب آخری قلعہ نزار، بڑا زبردست قلعہ، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہود نے اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی ان قلعوں میں رکھا ہوا تھا۔ جو 4 جن میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ان میں بچے اور عورتیں نہیں تھیں، لیکن قلعہ نزار میں عورتیں اور بچے، یہ بھی بلندی پر واقع۔ اللہ کے نبی محاصرہ کرتے رہے، کوئی نتیجہ نہیں۔ جب اس کی فتح مشکل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے گولے پھینکے، جس کے بعد جا کر اس کی دیوار کو شگاف پڑا، مسلمان تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوئے، بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یہودیوں کو عبرت ناک شکست ہوئی، ایسی شکست ہوئی، ایسے بھاگے، اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسرے علاقے کا رخ کیا، قتیبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کا رخ کیا، مسلمانوں کو ساتھ لے کر۔ یہ 5 قلعے مسلمانوں کو ان میں فتح ہوئی۔ اب دوسرا جو علاقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، 14 روز تک محاصرہ جاری رہا، کوئی نتیجہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں بھی جو ہے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا ارادہ فرمایا تھا کہ ابو الحقیق سلالم، اس قلعے کا بڑا شخص، یہود کا مشہور آدمی ابو الحقیق نے اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا، ہم کچھ شرائط پر صلح چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر اجازت دے دی۔ اب یہ علاقہ بغیر لڑائی کے فتح ہوا، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان علاقوں کے جو مال غنیمت تھے ان کو مسلمانوں کی طرح تقسیم نہیں کیا، بلکہ ان کو مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ صلح کے شرائط کیا تھے؟ ابن ابی الحقیق آیا، کنانہ اس کا نام تھا، اس نے اللہ کے نبی سے آ کر یہ بات کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا شرائط ہے؟ اس نے کہا اس قلعے کے اندر جو بھی فوج ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط، عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسری شرط، ہم خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے، ہمیں جانے دیجیے بغیر کسی لڑائی کے، بغیر نقصان دیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے یہ بھی کہا یہاں کی زمینیں، باغات، اموال، سونے، جتنے بھی گھوڑے زرے ہیں وہ سب آپ کے ہیں، ہم جب نکلیں گے تو اتنا سامان ہمیں لے جانے کی اجازت ہوگی، اتنا کپڑا لے جانے کی اجازت ہوگی جتنا ایک آدمی اپنی پشت پر اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نے اس سے زیادہ کچھ اٹھایا یا کچھ لیا تو اللہ اور اس کے رسول بری و ذمہ ہوں گے۔ اس طرح خیبر کے یہ 3 قلعے بھی فتح ہو گئے اور خیبر کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ابو الحقیق جس نے معاہدہ کیا، شرائط رکھے، اس کے 2 بیٹوں نے پھر بد عہدی کی۔ جی ہاں، سونے کے زیورات جو حیی بن اخطب مدینہ سے جلاوطن ہونے کے بعد لایا تھا، کنانہ بن ابی الحقیق نے اس زیورات کو چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابن اسحاق کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا، آپ نے خزانے کے بارے میں پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک یہود نے آ کے بتلایا، اللہ کے رسول اس کنانہ کو میں دیکھتا تھا، یہ روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتا تھا۔ آپ نے کہا کنانہ، اگر تم سے ہم نے مال برآمد کر لیا، یہ خزانہ ہمیں حاصل ہو گیا، تو کیا تم اس بات پر راضی ہو تمہارا سر قلم کر دیا جائے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے نبی نے وہ علاقہ کھدوانے کا حکم دیا، وہاں سے وہ خزانہ برآمد ہوا۔
ابھی بھی کچھ رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنانہ نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے کنانہ کو زبیر کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا، زبیر اس کو اتنی سزا دو کہ اس کے پاس جو کچھ ہے ہمیں حاصل ہو جائے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پر چکماق کی ٹھوکریں ماری، سب کچھ برآمد کر کے اللہ کے نبی نے اس کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کر کے قتل کر دیا۔ سیدنا محمد بن مسلمہ کے بھائی محمود کو اسی غزوے میں اس شخص نے مارا تھا۔ قلعہ نائم کے نیچے حضرت محمود بن مسلمہ بیٹھے ہوئے تھے سائے میں، اس نے اوپر سے آ کر چکی کا پاٹ پھینک کر جو ہے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کرتے ہوئے اس کو قتل کرایا۔ القصاص بالقصاص، دین اسلام میں قتل کے بدلے قتل ہے، اللہ کے نبی نے اس کو قتل کروایا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو مار دیا تھا۔ میرے بھائیوں، غزوہ خیبر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اب یہود کی جب نکلنے کی باری آئی، وہ یہود اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خیبر کی سرزمین میں رہنے دیں۔ کیوں؟ ہمیں یہاں زیادہ معلوم ہے یہاں کی آبادی کس طرح کرنی ہے، ہم جانتے ہیں کاشتکاری کے فن ہم جانتے ہیں، لہذا ہمیں رہنے دیجئے جب تک آپ چاہیں۔ اور اللہ کے نبی کے پاس بھی غلام کم تھے، صحابہ میں اتنی فرصت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اس شرط پر خیبر کی زمین ان یہودیوں کے حوالے کر دی کہ اس کی آدھا پیداوار مسلمانوں کو دی جائے گی، آدھا تمہاری محنت ہے، جس طرح ہم نے بزگر رکھے ہوئے ہیں اس طرح۔ اور یہ بھی شرط آپ نے رکھی جب تک رسول اللہ چاہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی چاہیں گے تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اس میں جب ان کو اختیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، خیبر میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی صلح حدیبیہ کا یہ فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، حدیبیہ سے آخر میں جب یہ صورت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا مسلمانوں اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سے مال غنیمت کا جو ان قریب تمہیں ملے گا، خیبر کی صورت میں ملا اتنا مال غنیمت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ خیبر جب فتح ہوا ہم امیر ترین بن گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب خیبر فتح ہوا ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی، حتیٰ کہ اندازہ کیے اس بات پر اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ مہاجرین جب مدینہ پہنچے اپنے انصار بھائیوں کے وہ باغ وہ درخت واپس کر دیے جو انہوں نے امداد کے طور پر لیے تھے۔ کیوں؟ خیبر میں بہت کچھ ملا، جی ہاں اتنا مال غنیمت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے جب فارغ ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب بھی پہنچ گئے، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا ساتھ تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ جب ہم پہنچے خیبر فتح ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نے ہمیں بھی مال غنیمت میں شامل کر لیا۔ جعفر بن ابی طالب پہنچے، آپ کے کزن، یہ وہی صحابی ہیں جو حبشہ میں شاہ حبش کے سامنے اسحمہ کے سامنے اس نے قرآن پڑھا تھا اور اس کے ہاتھ پر نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا۔ حبشہ سے سیدھے خیبر پہنچے، اللہ کے نبی نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، حتیٰ کہ آپ نے آگے بڑھ کر اپنے اس کزن کو جعفر بن ابی طالب کے سر کو بوسہ دے کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا آج مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، جعفر کی آمد کی یا خیبر کی فتح کی، مجھے نہیں پتہ چل۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو جعفر سے اتنی محبت۔ حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی لونڈی دیجئے، عورت، قیدی عورتوں میں سے کوئی لونڈی عطا کیجئے۔ آپ سے فرمایا جاؤ کوئی پسند کر لو۔ یہ گئے، حضرت صفیہ کو پسند کیا۔ حضرت صفیہ کنانہ بن ابو الحقیق کی گھر والی، حیی بن اخطب کی بیٹی، سردار سیدہ، لے گئے۔
کسی کہنے والے نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول بنو نذیر اور بنو قریظہ کی سیدہ صفیہ تو آپ کے شایع نشان ہے، آپ نے دحیہ کو دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دحیہ کو بلا لاؤ، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صفیہ کو لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ دیا، حکم دیا دحیہ اپنے لیے کوئی اور عورت پسند کر لو، کوئی لونڈی پسند کر لو۔ پھر اللہ کے نبی نے صفیہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ جی ہاں، صفیہ کو اللہ نے اعزاز بخشا، وہ ام المؤمنین کہلائی، ام المؤمنین بن گئی، مومنوں کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن دیکھا، اسی دوران شادی کی دنوں میں آپ نے اس کے چہرے پر ایک نشان دیکھا، زخم۔ آپ نے پوچھا صفیہ یہ کیا ہے؟ حضرت صفیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میرے آغوش میں آ گرا ہے۔ اللہ کے رسول واللہ میں نہیں جانتا تھا، آپ کے بارے میں مجھے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنے شوہر کنانہ سے کیا، کنانہ نے غصے سے مجھے تھپڑ مارا، یہ وہی زخم ہے، مجھے تھپڑ مارا اور کہا تم اس بادشاہ کی آرزو کر رہی ہو جو مدینہ میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ خواب دیکھا حضرت صفیہ نے جو صحیح خواب تھا، اللہ نے پھر ان کو ام المؤمنین بنا دیا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہو گئے، بالکل مطمئن ہو گئے، تو ایک یہودیہ عورت نے، زینب بنت حارث اس کا نام، اس نے اللہ کے نبی کی طرف بکری، ایک بھنا ہوا بکری جو ہے ہدیہ کے طور پر بھیجا۔ اس کو معلوم تھا، اس نے پتہ کرایا تھا اللہ کے نبی کون سا عضو پسند کرتے ہیں، اس کو بتایا گیا تھا دستہ۔ اس نے دستہ میں خوب زہر ملایا، خوب زہر ملایا، باقی گوشت میں بھی ملایا، پھر وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دستہ لے کر ایک لقمہ لیا، چبایا، لیکن نگل نہیں سکے، اس کو پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ ہڈی بتلا رہی ہے اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے زینب کو بلایا، یہودیہ عورت، آپ نے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا۔ پیارے نبی نے پوچھا زینب تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا، تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ زینب نے کہا اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتی تھی کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے نجات مل جائے گی، جھوٹا نبی ہے تو ہمیں نجات مل جائے گی، اگر اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو اس کو خبر دی جائے گی، میں نے صرف اسی لیے زہر ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن بعد میں بشر بن معرور بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعوت میں تھے، انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کرنے کا حکم دیا، زینب بنت حارثہ کو قتل کر دیا گیا۔ القصاص بالقصاص، قتل کے بدلے کے قتل، لہذا اس عورت کو مار دیا گیا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے، آپ آس پاس کے علاقوں میں گئے، باغ فدق کے نام سے ایک باغ مشہور، ان لوگوں نے بھی صلح کی، فدق آپ کے حوالے کیا۔ وادی القریٰ میں آپ گئے، وادی القریٰ، اس میں یہود کی ایک بڑی جماعت رہتی تھی، وہ دعوت مبارزت دیتے ہوئے جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا۔ ایک شخص نکلا لڑنے کے لیے، مقابلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، اس کو مار دیا۔ پھر دوسرا نکلا، حضرت زبیر نکلے، اس کو قتل کر دیا۔ تیسرے نکلے، حضرت علی اس طرف سے نکلے اور اس کو بھی مار دیا۔ اس طرح کفار کے یکی بعد دیگرے 11 آدمی مار دیے گئے۔ ہر آدمی جب قتل ہو جاتا، اللہ کے نبی ان کو اسلام کی دعوت دیتے، وہ نہ مانتے، پھر مقابلہ ہو جاتا۔ پورا دن لڑائی رہی، پھر اگلے دن تھوڑی لڑائی ہوئی، مسلمان اس علاقے پر قابض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ وادی القریٰ میں بھی بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا جس کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینہ کی واپسی راہ لی، 4 روز وادی القریٰ میں قیام فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف نکلے، واپس چلے، راستے میں آ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک وادی سے گزرے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے بلند آواز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم اس ہستی کو کسی غائب یا کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو بہت قریب ہے، بہت سننے والی ہے، لہذا آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، شکر ادا کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، کہا جاتا ہے یہ کسی اور سفر کا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے نبی آ رہے تھے تو ایک بار رات بھر سفر کرنے کی وجہ سے رات کے آخر میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سیدنا بلال کو حکم دیا، بلال ہمارے لیے صبح پر نظر رکھنا، ہمیں صبح کو جگا دینا۔ سیدنا بلال حبشی نے کہا اللہ کے رسول حاضر۔ پیارے نبی سو گئے، صحابہ کرام سو گئے رات کے آخری حصے میں، اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے۔ جب اٹھے سورج نکل چکا تھا، اس کی دھوپ نکل چکی تھی، اللہ کے نبی سب سے پہلے جاگے، صحابہ کرام کو جگایا، کچھ دیر آگے چل کر آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جب بھی فرض نماز رہ جائے کسی کام کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا کوئی بھی نماز بھول جائے انسان، تو جب بھی اس کو یاد آئے اسی وقت ادا کرے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ یہ تھا غزوہ خیبر میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے بیان ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، یہودیوں کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ یہ سیرت النبی کا سلسلہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت۔ اللہ رب العزت سے ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس محبت میں اور زیادہ اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما کر ہمارا حشر رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن فرمائے، اللہ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔